حقیقت کا کچھ حصہ پیش کرے گا۔ کیرلا اپنی ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے بی بی سی پہ، سی این این پہ، یا ان سے قبل ذوالفقار علی بھٹو، سیاد بے نظیر بھٹو، عبدالسلام نے جیتا، یا ملالہ یوسفزائی نے جیتی، اور لا علمی اور جہالت۔ سر ایک بڑا کوئک سا کویشچن، ویسے تو بریفلی آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا میں جنگیں بہت طرح سے ہوتی رہی، اور اب جو محاذ ہے، ویسے تو امریکہ اور بھارت، جیسا کہ ہم نے بات کی، بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو۔ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو، اور ہمیں کتنا مزید کرنا چاہیے؟ ماضی میں پاکستان نے بہت کم سرمایہ اور کوشش کی ہے بین الاقوامی سطح پر ذرائع ابلاغ کو استعمال کر پاکستان کی خوبصورتی، پاکستان کی مثبت باتوں کو بھی دنیا کو دکھایا جائے۔ بعض دفعہ پاکستان کی شخصیات یا پاکستان کی کامیابی بعض شعبوں میں، جیسے کرکٹ کے فیلڈ میں، یا نوبیل پرائز عبدالسلام نے جیتا، یا ملالہ یوسفزائی نے جیتی، یا کچھ انفرادی طور پر ایسی شخصیات بے نظیر بھٹو جو بڑے بین الاقوامی سطح پر پہچانی جاتی تھیں، یا ان سے قبل ذوالفقار علی بھٹو، ان کے ذریعے کئی دفعہ پاکستان کی ایک بڑی پازیٹیو امیج آئی ہے، لیکن وہ بڑی عارضی رہی اور وہ انفرادیت پر مبنی رہی، جبکہ اجتماعی طور پر پاکستانیوں کی خوبیاں جو ہیں بڑی حد تک دنیا کو اس کا کوئی علم ہی نہیں۔ پاکستان کے نام کو وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں دہشت گردی، تشدد، عورتوں کے حقوق کو کچلنا، اور لا علمی اور جہالت۔ یہ ہے پاکستان کے بارے میں پرسیپشنز، جبکہ حقیقت یہ ہے، ایک میں مثال دیتا ہوں، جرمنی سے ایک سفیر صاحب یہاں کراچی میں پوسٹ ہوئے، کونسل جنرل۔ 8 سال قبل جب ان کے جانے کا وقت آیا تو فیئرویل پارٹی دی جا رہی تھی۔ یہ کونسل جنرل نے جب اپنی تقریر کی، اس نے کہا 3 سال قبل جب مجھے حکم کیا گیا کہ آپ جائیں اور کراچی میں آپ کونسل جنرل بنیں، تو اس نے کہا میں تو جی نہیں چاہتا تھا کہ کراچی آؤں، اتنا اس کا منفی امیج تھا، نہ میری فیملی نہ میں آنا چاہتے تھے۔ اب جی نہیں چاہتا کہ میں چھوڑوں، میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں رہوں۔ پاکستانیز اتنے انوکھے لوگ ہیں۔ He said, I have fallen in love with the people of Pakistan. And Karachi known for terror and violence, he found it fascinating. تو یہ illustrate کرتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے پاکستان کو اپنے حقیقت کو پیش کرنا، جس کے لیے ضروری ہوگا کہ کچھ سرمایہ لگایا جائے لیڈنگ چینلز پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، لیڈنگ اخبارات میں، جرائد میں پیسہ استعمال کر جگہ خریدی جائے اور وقت خریدا جائے، تاکہ ہم مختصر طور پر اپنے کمرشلز چلائیں، اپنے پیغامات چلائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ آپ کمپیئر کریں کہ انڈیا میں ایک صوبہ کیرلا ہے، کیرلا اپنی ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے بی بی سی پہ، سی این این پہ، اور اینڈ میں کہتا ہے وزٹ کیرلا گاڈز اون کنٹری۔ ایک صوبہ اپنے آپ کو ایک اتنے مثبت انداز میں پیش کر رہا ہے، جبکہ پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ہمارے عوام کی خوبیاں باوجود جہالت کے، غربت کے، ہم کتنے بڑے دل کے لوگ ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، دل کھول دیتے ہیں، غیر کوئی شخص کیوں نہ ہو، خاص طور پہ باہر کے آئے ہوئے لوگ، ان کو بھی مہمان بنا کر اپنے آپ کی سمجھتے ہیں بہت بڑی عزت ہے، جبکہ کئی ممالک میں گھر میں بلاتے نہیں ہیں فارنرز کو، بہت عرصہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولیں اور ایک غیر شخص کو ایڈمٹ کریں۔ تو دیٹ از ون ایسپیکٹ آف اٹ۔ پاکستانیز میں بہت ہنر ہیں، بڑے ہم صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے لوگ۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس پہ بات کریں کہ جیسے
افغانستان سے افواج نکل گئی امریکی اور پاکستان کو اسکیپ گوٹ کیا گیا, یا جیسے ابھی ہم نے کشمیر کی بات کی, یا جیسے ابھی ہماری اپنی فارن پالیسی کے کچھ سٹانسز ہوتے ہیں اس پہ ہمیں نیگیٹیولی پورٹریٹ کیا جاتا ہے, ان معاملات پہ بھی میڈیا رول پلے کر سکتا ہے؟ بالکل میڈیا ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے, یہ ساتھ یاد رکھتے ہوئے کہ کوئی ذرائع ابلاغ بالخصوص کیمرہ کے کبھی بھی مکمل حقیقت کو نہیں پیش کرے گا, حقیقت کا کچھ حصہ پیش کرے گا. اب بڑا یہ معجزہ ہوگا کہ جو کچھ میں غیر ضروری باتیں کر رہا ہوں وہ آپ کے خطرناک خینچی سے بچ جائیں, کیونکہ جب آپ بیٹھیں گی ایڈٹ کرنے کے لیے تو کہیں گے جاوید جبار صاحب تو بھٹک کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے, 3 جملے تو یہاں نکال دیتے ہیں. ہمیں کرنا ہے اس کو مختصر, کیونکہ دیکھنے والے تو ماشاءاللہ آج کل کہا جاتا ہے کہ جی ان کی توجہ 1 منٹ یا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے, جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہے. ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے کے لیے بڑے تیار ہیں, 40 منٹ کا ڈرامہ, 50 منٹ کا ڈرامہ, آف کورس بیچ میں مڈ بریک آتا ہے, اشتہارات ان کے اٹینشن سپین کی مدد کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میڈیا کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا مکمل نہیں ہوتا. یہ جو حقیقت ہے ہماری, حقیقت بہت وسیع ہے, ملٹی ڈائمینشنل ہے. میڈیا اس کے کچھ حصے کو کیپچر کرتا ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ اینڈ پیپر, کالی مرچ بھی لگا دیں سالٹ کے, کیونکہ ڈونٹ ٹیک میڈیا ٹو سیریسلی. لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ میڈیا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے ہماری زندگی کا, ہمیں اطلاعات پہنچاتا ہے, فراہم کرتے ہیں میڈیا. تو سرٹنلی وی نیڈ ٹو یوز میڈیا ایز اے بیسک انسٹرومنٹ آف پالیسی اینڈ اسٹیٹ کرافٹ. اس وقت our use of media is mostly internally focused within Pakistan, not externally focused. ہر ملک کی کچھ سرحدیں ہوتی ہیں اور وہ ہیں فزیکل فرنٹیئر, جیسے واگا بارڈر وتھ انڈیا, اور وہ ہمارا جو پاس ہے تورخم وتھ افغانستان. کچھ ہوتے ہیں سرحدیں جو ذرائع ابلاغ کی سرحدیں ہیں, کمیونیکیشن فرنٹیئرز. امریکہ کے کمیونیکیشن فرنٹیئر صرف نیو یارک اور لاس اینجلس تک نہیں ہیں, ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. پاکستان کے کمیونیکیشن فرنٹیئرز زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی لیونگ ان امریکہ تک پہنچتے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ریچ دا نان پاکستانیز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, تاکہ ان کے موقف ہمارے بارے میں بدلیں. اور وہ بہت ٹف ہے, ڈیمانڈنگ ہے, چیلنج ہے, لیکن کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ ہمیں اور کچھ کوششیں اب ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ اس میں انویسٹ کرنا چاہیے, اور سرمایہ اور سوچ اور فکر اور تخلیق کی ضرورت ہے اس میں. سر ویری کوئک کوسچن, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی اینڈ اٹس اے نیو ریالٹی. آئی نو آپ نے بتایا, لیکن ہمارے لسنرز کو بھی بتائیے اس سے کنارہ کی. ہاں جی, دیکھیے سوشل میڈیا میں جو بنیادی ضرورت ہے متن کا جائزہ لینے کا, اس سے قبل کہ وہ متن پھیلایا جائے, یہ سوشل میڈیا میں مکمل طور پر موجود نہیں ہے. کچھ حد تک ہے کہ جی جو سرورز آپریٹ کرتے ہیں, جو پلیٹ فارم جن سرورز کے ذریعے پہنچتے ہیں لوگوں تک, ان کے پاس ایک اختیار ضرور ہے کہ بالکل ہی مکمل طور پر تشدد پر مبنی بہت ہی غفلت کیا دہشت پھیلانے والی باتیں تو نہیں اجازت, لیکن a lot of disinformation, یعنی کہ گمراہ کن خبریں, جھوٹی خبریں آسانی سے ایک شخص بیٹھ کر بغیر کسی چیک کے منٹوں میں پھیلا سکتا ہے, رائٹ. تو یہ سوشل میڈیا نے اتنی زیادہ گمراہ کن خبریں پھیلائی ہیں بنسبت ریگولر نیوز پیپرز, ریڈیو, ٹی وی چینل, جہاں کچھ فلٹریشن ہوتا ہے. ایک رپورٹر اگر کچھ خبر لاتا ہے تو ایک سب ایڈیٹر ہے, ایک ایڈیٹر ہے, ایک ڈپٹی ایڈیٹر ہے, پبلشر ہے, ان چیکس کے بعد ہی وہ جا کے چھپتا ہے یا براڈ کاسٹ ہوتا ہے. حالانکہ براڈ کاسٹ میڈیا میں بھی بڑے کم چیکس ہیں. کئی دفعہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں
ایک صاحب کھڑے ہو گئے کیمرے کے سامنے مائکروفون لے کے کہ میں فلانی جگہ سے رپورٹ کر رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت کا صرف ایک حصہ ہے. جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ تو آپ اسکرین پہ دکھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ صرف اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہے یہ مائکروفون لے کر. تو سوشل میڈیا میں بالکل ہی کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بڑے منیمل ہیں. اسی لیے میں پرہیز کرتا ہوں ٹویٹر سے اور فیس بک سے, اور پریفر کرتا ہوں کنونشنل میڈیا Right. جس میں ٹھہراؤ. So,